عزاداران امام حسین علیہ السلام، جب 9 محرم کی شب مولا حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا تو تمام ساتھیوں سے کہا کہ میں حسین کہہ رہا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے وطنوں کو چلے جاؤ، حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ جب دوبارہ چراغوں کو جلایا گیا تو پہلے ان کی تلواریں نیام میں تھیں، جب چراغ کو جلایا تو ان کی تلواریں نیام سے باہر تھیں اور الجہاد الجہاد کی آواز کو بلند کر کے کہنے لگے، مولا ہم اس جہاد حسین میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تب میرے مولا حسین نے بڑے فخر سے کہا کہ اللہ نے جیسے ساتھی مجھ حسین کو عطا کیے ہیں نہ ایسے ساتھی میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے۔ اور ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں جن کا نام جناب جون علیہ السلام ہے۔ یہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے جسے انہوں نے رسول پاک کو بخشا تھا۔ رسول پاک نے علی مرتضیٰ کو ہدیہ کیا، علی مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کو تحفہ دیا، حسن مجتبیٰ نے اسے امام حسین کو بخشا، اور روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کو بخشا۔ عزادارو، جب 10 محرم کے دن جناب جون نے دیکھا نا کہ صحاب یکے بعد دیگر شہادت کے بستر پر سو رہے ہیں اور دشمنوں نے ان کے سفید چہروں کو سرخ کر دیا ہے، ادھر لشکر یزید امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کو آ رہے ہیں اور مولا حسین کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، تو آپ کی غیرت میں جوش آیا، رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا، گویا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر کا بند ٹوٹنے کو تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر جون کے چہرے پر پڑی۔ آپ کے چہرے پر اضطراب دیکھا تو فرمایا، اے جون کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال آیا؟ اگر آپ کا اختیار میرے پاس ہے تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو جناب جون نے دست بستہ عرض کیا، قربان جاؤں مولا، میرا خیال ہے کہ میں اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں، کیونکہ مولا مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ میں یہ حال دیکھتا رہوں، آپ کی غربت پر خاموشی سے نظریں جمائے رکھوں اور دشمنوں کی یہ بکواس سنتا رہوں۔ رو کر کہنے لگا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میں جانتا ہوں مجھے جان قربان کرنے کی کیوں اجازت نہیں دی جا رہی، مولا میں جانتا ہوں کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، کیونکہ میں سیاہ رنگ کا ہوں، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرے خون میں بدبو ہے، چہرہ سیاہ ہے۔ اے میرے مولا، میری ان صفات کی وجہ سے مجھے نہ روکے، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا میں آپ سے عشق کرتا ہوں، مولا میری وفاداری کو دیکھے، میری کمیوں کو نہ دیکھے۔ اے میرے مولا، میں آپ کے قدموں سے تب تک نہ سر اٹھاؤں گا جب تک آپ یہ سیاہ خون اپنے خون سے نہ ملا لیں۔ حضرت امام حسین نے اس کی محبت کے جذبے پہ گریہ کیا اور رو کر فرماتے ہیں، اے غلام جون، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر جب جناب جون نے یہ سنا نا، ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کے خیام کی طرف دیکھ کر حیا کی نظر دوڑائی اور کہنے لگے، اے اہل بیت علیہ السلام، آپ پر میرا سلام ہو، جون غلام کو اجازت مل گئی ہے، میں خدا حافظ کہتا ہوں اور میری عرض ہے کہ میری نوکری پر اگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی نقص آیا ہو تو مجھے امام حسین کے صدقے سے معاف کر دینا۔ جب جناب جون کی آواز خیموں تک گئی نا، خیموں سے بچوں کی آوازیں آئیں، مستورات کی گریے کی آوازیں آئیں اور اندر سے ایک بی بی نے رو کر کہا، اے جون تیری وفاداری پر علی کی بیٹی کا سلام ہو۔ عزادارو، اس کے بعد جون میدان کربلا میں آئے، بڑی بہادری سے دفاع کیا، دفاع کرتے کرتے ایک مقام پر ایسا وار کیا گیا کہ جناب جون گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور بڑی خواہش کرتے رہے، کاش میرے آقا میرے سرہانے آ جائے، کاش مولا میرے سر کو اپنی آغوش میں رکھے۔ یہ خواہش کرتے کرتے جون گھوڑے کی زین سے زمین
پہ گرا اور جب آنکھوں کو تھوڑا سا کھولا نا کیا دیکھتا ہے کہ میرا سر مولا حسین کی آغوش میں ہے اور مولا آنسو گرا رہے ہیں اور مولا کے آنسو جناب جون کے رخسار پر گرے. ان آنسو کو ہاتھ لگا کر جون نے بوسہ دیا. جناب جون رو کر کہتے ہیں مولا دیکھیں آپ کے غلام کی قربانی قبول ہو گئی. میرا سر علی کے بیٹے کی گود میں ہے اور میری میت پر خود علی کا بیٹا آنسو بہا رہا ہے. عزادارو مولا نے اپنا دایاں ہاتھ جون کے سے چہرے پر پھیرا اور رو کر دعا کی اللہ میرے جون کے چہرے کو سفید نورانی عطا فرما اس کی بو کو معطر فرما دے. عزادارو یہ دعا کرنی تھی کہ جون کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی ہو گیا. آپ کے جسم سے خوشبو عنبر آنے لگی اور مولا نے جون کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون.